عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں، اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے کچھ اس کو دیں، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ اس کو دیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے؟ کیا گلے کا ہار اگر اس کو دے رہے ہیں تو یہ زیادہ قیمتی چیز ہے؟ کیا کان میں کا، ناک میں کا اور اس کے علاوہ بہت سارے زیورات اس کو دے رہے ہیں، 4-5 کلو زیورات اس کو دے رہے ہیں، سونے چاندی کے سامان دے رہے ہیں، زیورات دے رہے ہیں، تو یہ بیٹی کو زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا ہدیہ ہے جو آپ بیٹی کو شادی کے موقع سے دیں گے تو اس سے بیٹی کو زیادہ خوشی ملے گی، آپ کی بہن کو، ہم سب کی بہن کو زیادہ خوشی ملے گی، ہم سب کی بیٹیوں کو، ہم سب کی بچیوں کو زیادہ خوشی ملے گی؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیا اچھا پلنگ دے دیں گے، بالکل VIP جو پلنگ ہے، اور جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مال سے جا کر جو بہت قیمتی کپڑے ہیں، بلکہ ہندوستان کے باہر سے دوسرے ملکوں سے کپڑے منگا کر اچھے کپڑے دے دیں گے تو ان سب چیزوں سے آپ کی بیٹی کو زیادہ خوشی مل جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو سب سے قیمتی چیز دیں، سب سے قیمتی تحفہ دیں، تو جو چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں وہ تو دیجئے، جو دنیاوی ضروریات ہیں، کپڑے ہیں، لباس ہیں، زیورات ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا آپ دے سکتے ہیں اور کتنا دینا چاہیے، لیکن تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایسی چیز ہے کہ دیکھنے میں بہت سستی ہے، ایک غریب بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آنے کے راستے کو کھول دیجئے۔ یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے جو آپ اپنی بیٹی کو دیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آنے کا جو مین دروازہ ہے، اس دروازے کو کھول دیجئے۔ یہی بیٹی کے لیے بہت بڑا کرم ہوگا آپ کی طرف سے، اور یہ بہت بڑا ہدیہ ہوگا جو آپ اپنی بیٹی کو پیش کریں گے۔ اور وہ کون سا دروازہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دیجئے، صحیح تربیت کیجئے، اپنی بیٹی کے دل میں یہ بٹھا دیجئے کہ اللہ پہ مکمل ایمان رکھنا ہے، پکا ایمان رکھنا ہے، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے، اور روزہ نماز کی پابندی کرنی ہے، دعاؤں کی پابندی کرنی ہے، اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، اور شوہر کی اطاعت، شوہر کی بات ماننی ہے، شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، شوہر کے خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ شوہر کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اور شوہر سے محبت کرنا ہے، شوہر کے ماں باپ سے محبت کرنا ہے، شوہر کے گھر والوں سے محبت کرنا ہے۔ شوہر جن چیزوں سے محبت کر رہا ہو ان چیزوں سے محبت کریں گے تو یہ تعلیم اگر آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اور یہ سب تعلیمات بیٹی لے کر جب جا رہی ہے شادی کے وقت میں، یہ بہت بڑا تحفہ لے کر جا رہی ہے۔ اور جتنے بھی زیورات ہیں، جتنے بھی جواہرات ہیں، جتنے بھی سامان ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے، سب سے بڑا تحفہ یہ تحفہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دیجیے، صحیح تربیت دیجیے۔ اگر صحیح تعلیم اور صحیح تربیت لے کر چلی گئی، اور آپ اپنی بیٹی کے دل میں اس بات کو بٹھا دیے کہ اے میری بیٹی، اے میری بچی، شوہر سے مکمل محبت کرنا، ہم لوگوں کی محبت میں کچھ کمی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شوہر کی محبت مکمل کرنا، شوہر کے گھر والے سے محبت مکمل کرنا۔ تو جب بیٹی کو یہ بات سکھا کر بھیجیں گے، بیٹی جا کر وہاں پہ اس طرح رہے گی، شوہر سے مکمل محبت کرے گی، تو پھر شوہر بھی بیوی سے محبت کرنے لگے گا، اپنی بیوی سے
اور آپ کی بیٹی سے محبت کرنے لگے گا، بس اب آپ کی بیٹی اب خوشیوں والی زندگی گزارنے لگے گی۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس بات پہ ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو اور اپنی بچی کو اور اپنی بہن کو وہ کون سا ہدیہ ہے جو سب سے قیمتی ہے اور ہمیں دینا چاہیے اسے۔ آپ اپنی بچی کو اگر یہ سمجھا کر بھیج رہے ہیں کہ اے میری بچی جاؤ تم شوہر کی بات ماننا، وہاں پہ جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہو سکتا ہے کہ تم کو غلام بنا کر رکھیں، لیکن تم ہمیشہ آواز نیچی رکھنا اور نگاہ نیچی رکھنا اور عزت کے ساتھ رہنا، گالی گلوچ مت کرنا، جھگڑا مت کرنا اور کسی کے لیے دل میں کینہ کپٹ مت رکھنا اور ہمیشہ شوہر سے محبت کرنا، تم غلامی بن کر رہنا۔ اگر تم اس طرح رہو گی، صبر کرو گی، برداشت کرو گی، تو کچھ دنوں کے بعد خود وہی لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ لڑکی بہت اچھی لڑکی ہے، اس لیے کہ یہ بات ماننے والی ہے، جھگڑا کرنے والی نہیں ہے، نیک ہے، روزہ نماز کرنے والی ہے، شوہر کی بات ماننے والی ہے، شوہر کے ماں باپ کی بات ماننے والی ہے۔ تو پھر وہ لوگ ٹوٹ کر تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو جب شوہر اور شوہر کے ماں باپ اور گھر والے جب آپ کی بچی سے محبت کرنے لگیں گے تو پھر آپ کی بیٹی کی جو زندگی ہوگی اتنی خوشی والی زندگی ہوگی کہ اتنی خوشی آپ ڈھیر سارے ساز و سامان، جواہرات، زیورات دے کر بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بیٹی کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، ہم سب کو اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندن سے